الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، دنیا میں رہنے والا ہر شخص چاہے اس کا تعلق جس کسی فیلڈ اور لائن سے ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے وہ کامیابی حاصل کرے اور وہ دن بدن ترقیات کی راہیں طے کرتا ہوا چلا جائے. لیکن آج ایک طرف کامیابی کا وہ نقشہ ہے جو دنیا نے اور دنیا پرستوں نے انسانوں کو سمجھایا ہے، اور کامیابی کا ایک نقشہ، کامیابی کی ایک راہ وہ ہے جو اہل اسلام کو اور دنیا کے رہنے والے ہر شخص کو قرآن مجید نے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائی ہے. مادیات کے غلبے کی وجہ سے، ایمانی اور عقائد کی کمزوری کے اعتبار سے، اس کی وجہ سے ہم نے کامیابی کے ان دونوں نقشوں میں سے اس نقشے کو اپنایا ہے جس کو دنیا طلبوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے. اسی نقشے کو ہم نے حقیقی کامیابی سمجھا اور اسی نقشے کے مطابق ہم کامیابی کو حاصل کرنے کے پیچھے اپنی جد و جہد کو، اپنے ساری محنتوں کو اور ساری جان اور سارے مال کو خرچ کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم کامیابی کا ایک الگ راستہ دکھلاتا ہے. دنیا کامیابی کا راستہ یہ دکھلاتی ہے کہ اگر تمہارے پاس ملکتیں اتنی ہو گئی کہ تم دنیا میں کروڑ پتی کہلانے لگے، ملینر کہلانے لگے، تم کامیاب ہو. دنیا میں جائیداد کے انبار تمہارے پاس آ گئے، تم کامیاب ہو. سونے چاندی اور لاکھوں میں تم کھیلنے لگ گئے، تم کامیاب ہو. بڑی بڑی گاڑیاں تمہارے پاس آ گئی، تم کامیاب ہو. تم راستے سے چلو، لوگ تمہیں سلام مارے، تم کامیاب ہو. جاہ و جلال، شان و شوکت، عزت اور کرسیاں تمہیں مل گئی، تم کامیاب ہو. یہ وہ کامیابی ہے جو دنیا نے لوگوں کو دکھلائی اور اسی نقشے کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں. اور کامیابی کا ایک نقشہ کچھ اور ہے جس کو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا. قرآن کریم کہتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے. قرآن کریم نے چند صفات کو ذکر کیا، چند حالات کو بیان کیا، اور ان چند حالات کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے کہا ذالک هو الفوز العظیم، کہ ان صفات کے ساتھ جو شخص زندگی گزارے گا اور اوپر بیان کردہ چیزیں جس شخص کی زندگی میں آ گئی، ان تمام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، کہ یہی چیز اصل میں حقیقی اور بہت بڑی کامیابی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کامیابی کے راہ کو دیکھیں اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جن صفات کی ضرورت پڑتی ہے ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. قرآن کریم نے کہا کہ اصل کامیابی کیا ہے. دنیا کا اور دنیا کی مال و دولت کا مل جانا، اس کی جاہ و جلال اور شان و شوکت کا مل جانا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی اہل اسلام کے لیے اور مسلمان اور مومن بندے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا دنیا اور آخرت میں اس کو حاصل ہو جائے. اصل کامیابی ایک بندے مومن کے لیے یہ ہو سکتی ہے جو
کے لیے کہ قبر میں امن ملے، آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں، قیامت کے ہولناکیوں میں جہاں پر لوگ نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، وہاں یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ ان حالات کو، ان خوشخبریوں کو حاصل کرنے کے لیے چند صفات کی ضرورت ہے جو انسان اپنی زندگی میں لاوے۔ قرآن کریم نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قرآن کریم نے کہا کہ سنو، جو لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ نیک بندے وہ ہوں گے کہ جن کو حقیقت میں اصل کامیابی ملے گی، اور وہ اصل کامیابی یہ ہے کہ مستقبل کے اعتبار سے ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا خوف علیہم، دنیا میں وہ لوگ خوف کے اندر، اندیشے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، نہ آخرت میں ان کو کسی قسم کے اندیشہ کریں گے اور نہ ڈر ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، سچے اور پکے مومن ہو تو اللہ کے ڈر کو اختیار کرو اور ان مشرکین کے ڈر کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ دنیا میں لوگ ان مشرکین سے نہیں ڈرتے، یہ دنیاوی خوف اللہ تعالیٰ نے ختم ہونے کی بشارت سنائی، اور پھر کہا آخرت کے خوف کے بارے میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اندیشہ ان مومنین کو اور مقربان الہی کو، یعنی اللہ کے نیک بندوں کو نہیں ہوگا۔ ہر منزل پر فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کو تزکیہ اور تسلیہ دیں گے اور اللہ کی رحمت کی امیدیں دلا کر جنت کی راہ دکھلائیں گے۔ ولا هم يحزنون، اور یہ لوگ کسی پسندیدہ چیز کے فوت ہو جانے پر، کسی مصیبت کے لاحق ہو جانے پر غم زدہ نہیں ہوتے، رنج نہیں کرتے۔ جیسے دنیاوی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی مصیبت ان کو آ پڑتی ہے، کوئی پسندیدہ چیز ان سے فوت ہو جاتی ہے تو وہ آہ و واویلا کرتے ہیں، رنج و غم کی محفلیں سجاتے ہیں، رنج و غم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور نیک بندے ہوتے ہیں، کوئی مصیبت ان کو لاحق ہو جائے وہ صبر کرتے ہیں، اللہ صبر پر اجر نصیب فرماتا ہے۔ کوئی پسندیدہ چیز ان سے فوت ہو جائے وہ لوگ صبر کرتے ہیں، صبر پر اللہ ان کو اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اور وہ صبر کیوں کرتے ہیں، انہیں صبر کیوں آتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کو اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے قضاء کے اوپر ایمان ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمارے مقدر کو لکھ دیا ہے، ہمارے رزق کو، ہمیں پہنچنے والی مصیبتوں کو، ہمیں ملنے والی خوشیوں کو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اب اللہ کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے ویسا تو ہونا ہی ہے، اس لیے وہ اللہ کے رضا کے خاطر ایسے مسائل کے وقت میں صبر کرتے ہیں اور صبر پر اللہ ان کو اجر دیتے ہیں، اور یہ صبر ان کو اللہ کی رضا تک لے جاتا ہے۔ ولا هم يحزنون، اس وجہ سے نہ کسی پسندیدہ چیز کے فوت ہونے پر وہ لوگ غم کرتے ہیں، رنج مناتے ہیں، اور نہ کسی ناپسند چیز کے لاحق ہونے پر، مصیبت کے آنے پر وہ لوگ رنج مناتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی دو صفات اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک بہت بڑی صفت تو یہ ہے کہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں مستقبل کے اعتبار سے انہیں کوئی ڈر اور اندیشہ لاحق ہوگا، اور نہ ماضی کی زندگی کے متعلق انہیں کسی قسم کا کوئی رنج ہوگا۔ ابھی اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ اسے قرآن کریم نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ نیک بندے وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، روز قیامت پر، جنت جہنم وغیرہ ضروریات دین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ آگے بیان کیا وکانوا یتقون، اور تقوی والی زندگی کو اختیار کرتے ہیں۔ آج ہم نے تقوی کا مفہوم کچھ اور ہی سمجھا ہے۔ تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ انسان سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ صادر ہی نہ ہو، یہ تو معصوموں کی صفت ہے، جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہیں، جو معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندے سے جب کبھی بشری تقاضے کے مطابق ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن گناہ کا صدور ہو جائے تو بندہ اس کے اوپر عناد اور ہٹ ڈرنے کے ساتھ اڑا نہ رہے، بلکہ اللہ کی طرف توبہ طائب ہو کر اللہ کی جانب رجوع کرے اور آنسو بہا کر اپنے گناہوں کو معاف کرائے، اس پر ندامت کے آنسو بہائے، تو یہ شخص تقوی والی زندگی اختیار کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اور توبہ کا صرف
یہی فائدہ نہیں ہے کہ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کو اپنا قرب مزید عطا فرماتے ہیں اور اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اس لیے تقویٰ والی زندگی کا معنی یہ ہے کہ گناہ صادر ہو جائے تو فوراً توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے اپنے معاملے کو صاف کرے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی دو صفات، پہلی یہ بیان کی الذین آمنوا، جو اللہ پر، رسولوں پر اور ضروریات دین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے لوگ اللہ کے مقرب اور نیک بندے شمار کیے جاتے ہیں تو ان کے لیے دو بشارتیں سنائی، لا خوف علیہم، نہ دنیا میں انہیں کوئی ڈر لاحق ہوگا نہ آخرت میں انہیں کوئی ڈر لاحق ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت کے ہر مقام پر انہیں تسلیہ دے گا فرشتوں کے ذریعے سے، اور ہر مقام عافیت کے ساتھ ان کا پار ہو جائے گا۔ ولا هم يحزنون، اور نہ موت کے وقت اور نہ دنیا کے اندر کسی چیز کے چھوٹنے پر انہیں کوئی غم ہوگا، بلکہ وہ ہنستے کھیلتے ہوئے دنیا سے آخرت کی طرف چلے جائیں گے۔ آگے فرمایا لهم البشرى فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ کیا بشارتیں ہیں؟ ایک بہت بڑی بشارت تو یہی ہے کہ ان پر ایسے لوگ جو اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں، آخرت میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دنیا میں اللہ وہ دنیا کے چھوٹنے پر موت کے وقت کوئی رنج نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو قرآن کریم نے ان کو دنیا میں رہتے ہوئے سنائی۔ اس کو قرآن کریم نے کہا لهم البشرى فی الحیات الدنیا، کہ ایسے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دنیاوی زندگی کے اندر بشارت ہے۔ بشارت کا دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ایسے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح سچے خواب دکھاتے ہیں، تو ان سچے خوابوں کے ذریعے سے انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور انہیں اپنے کام میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ ملتا ہے۔ بشرا کا ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ بشارت کا معنی یہ ہے کہ وہ خود کو خواب نہیں دیکھتے، لیکن کسی اور نیک بندوں کو ان کے متعلق خواب دکھائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کی تائید کی جاتی ہے۔ لهم البشرى فی الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے نیک بندوں کو بشارتیں سناتے ہیں۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بشارتیں سنائیں گے۔ بشارت کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ یہ دنیاوی بشارت ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے خلافت سے نوازیں گے۔ ہم دیکھیں کہ بشارت کی دنیا کا یہ معنی کس طرح حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں پورا ہوا کہ جب وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے کمال پر پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خلافت فی الارض، یعنی زمین پر ان کی خلافت کو قائم کیا تھا، اور چار دام کے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ یہ دنیاوی بشارت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ پوری کی۔ اور پھر آخرت کے بابت بھی ان کو بشارت سنائی جائے گی کہ جب ایسے اللہ کے نیک بندے دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس کے اوپر جمے رہیں، جب موت آئے گی تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے اتر کر ان کو یہ بشارت سنائیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اندیشے سارے دل سے نکال دو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو دنیا چھوٹی اس کے اوپر کوئی غم مت کرو، دنیا سے بہتر آخرت اور جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ولا هم اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے اللہ کی جانب سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ نحن اولیاؤکم، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، آخرت کے ہر منزل پر ہم اس دوستی کو نبھائیں گے۔ اور اس طرح کی خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو موت کے وقت سناتے ہیں۔ یہ ہے کہ بشرا فی الآخرت، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بشارتیں سناتے ہیں۔ جب آخرت میں جائیں گے تو آخرت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی مغفرت فرمائیں گے، اور ایسے بندوں کو آخرت کی ایک بشارت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے نوازیں گے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ایک مخلوق اپنے خالق کا دیدار کرے، ایک عابد اپنے معبود کا دیدار کرے، ایک غلام اپنے آقا کے جلوے کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ،
زیادہ، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں کہ روز قیامت ان کو بہترین بدلہ دیا جائے گا اور ہم ان کو ان کے اعمال سے بڑھ کر کچھ زائد ہی عطا فرمائیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ ان کی تفسیر مفسرین نے ایک ہی ہے، اور کچھ زائد دیں گے، اور اس زیادتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مراد ہے۔ تو آخرت کی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے جنت سے، نعمتوں سے، اندیشے کو ختم کریں گے، سارے غم ان سے مٹا دیے جائیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑی بشارت یہ ہے کہ وہاں پر عابد اپنے محبوب کا دیدار کرے گا، وہاں پر مخلوق اپنے خالق کا دیدار کریں گے، وہاں پر غلام اپنے آقا کے جلوے کا دیدار کریں گے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں سب ٹھوس اور اٹل ہیں، اس میں ذرہ برابر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں جہاں پر دنیا پرستی کا غلبہ ہو، جہاں پر لوگ قرآن اور اہل قرآن کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، جہاں پر تقویٰ والی زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو، ایسے جگہ پر لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، لوگوں کے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن اور اہل قرآن کی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے، تقویٰ والی زندگی گزارنے کے لیے اگر آمادہ بھی ہو گئے، لوگ حقارت کا نشانہ بنائیں گے، لوگ تمسخر اور مذاق اڑائیں گے، لوگ ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو ایسے وقت میں لوگ تقوی والی زندگی سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ چلو دنیا جیسے کہتی ہے چل لو، دنیا کی زندگی میں تو عزتیں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی عزتوں کا کوئی اعتبار نہیں جو لوگوں کے تابع ہوں، لوگوں کے خیالات کے تابع ہوں۔ یہ تو صرف لوگوں کے وہم اور خیالات کا پیٹ بھرنا ہے، ان کے خواہشوں کو پورا کرنا ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، جو اللہ کے نزدیک معزز ہیں، چاہے ساری دنیا اس کو حقیر سمجھے، ان اللہ وہ معزز اور عزت والا رہے گا۔ جو اللہ کے نزدیک ذلیل ہیں، ساری دنیا عزتوں کے پول باندھ دے، اللہ کے نزدیک وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کے بعد اسی مضمون میں کہا کہ دیکھو ایمان لانا پڑے گا، تقویٰ والی زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اگر تم دنیا آخرت کے خوف سے نجات چاہتے ہو، اگر تم غم اور رنج سے نجات چاہتے ہو، دنیاوی بشارتوں کو لینا چاہتے ہو، آخرت کی بشارتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن تقوی کو اختیار کرنے کے لیے دنیاوی ذلت تمہیں مانے ہوگی کہ چلو دنیاوی عزت مل جائے، اس کے لیے تقوی کی راہ کو چھوڑ دو گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، دنیاوی ذلتوں کی پرواہ مت کرنا، حقیقت میں ساری عزتوں کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازیں گے، اس لیے تقوی کی راہ کو اپناتے رہنا۔ یہ قرآن کریم کے یہ وعظ اور نصیحت بھری ایک آیت کریمہ کا ایک مضمون ہے، لیکن یہ مضامین ہمارے قلب و دل پر اثر کب کرتے ہیں؟ یہ اس وقت کرتے ہیں جب ہم اپنے جسم کے کانوں کے ساتھ دل کے کانوں کو کھول کر بیٹھے، اپنے ظاہری نگاہوں کے ساتھ اپنے دل کی نگاہوں کو کھول کر بیٹھے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر کہا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کہ نبی کے ان مشرکین میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں کان لگا کر، ایسا نہیں کہ بات نہیں سنتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، لیکن پھر ظاہری کان لگاتے ہیں، دل ان کا اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا کہ بات اگر حق ہوگی تو قبول کریں گے، بات اگر سمجھ میں آئے گی تو قبول کریں گے، اپنی زندگی گزارنے کے اسٹائل کو، طریقے کو چینج کریں گے، اس بات کے اوپر ان کا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ ایسا سننا نہ سننا دونوں برابر ہیں، ایسے سننے والے گویا کے بہرے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، سنتے تو ہیں غور سے آپ کی باتوں کو، لیکن وہ حقیقت میں بہرے ہیں، دل کے کان ان کے بند ہیں، اس لیے کیا آپ ایسے بہرے کو سناتے ہو اگرچہ وہ سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہو۔ راجہ فرمایا کہ صرف دلوں سے سننا اور اسی کے ساتھ دلوں کی آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری ہے، بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اسی کو قرآن کریم نے پھر ایک جگہ پر بیان کیا وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن پھر کہا کہ دل کی آنکھیں ان کی اندھی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ کیا آپ ایسے اندھوں کو راہ دکھلاتے ہیں جو حقیقت میں راہ یاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی نصیحت، کسی بھی وعظ کو اور قرآن کریم کے کسی بھی مضمون کو، حدیث پاک کی کسی بھی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے دو شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھوں کو کھول کر بیٹھیں اور اپنے ظاہری کانوں کے ساتھ دل کے کانوں کو کھول کر بیٹھیں، قبول کرنے کی نیت سے بیٹھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تعلق سے اور اپنے قرب کے اور ہدایت کے راستوں کو کھولے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور احادیث کے مضامین کو دل کے
کانوں سے سننے اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.